اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ملک پہ اتنے سارے وزراء آئے چلے گئے، اتنے سارے وزیر اعظم آئے چلے گئے، سب ناکام۔ یار ان میں سے کوئی ایک تو ایسا ہوگا جو نیک ہوگا، ان میں سے کوئی ایک تو ایسا ہوگا جس کا ویژن پاکستان کی ویژن سے ملتا جلتا ہوگا۔ کوئی تو یہ چاہتا ہوگا کہ پاکستان ترقی کرے، کوئی تو چاہتا ہوگا لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اتنے سارے ہزاروں لاکھوں وزراء آئے، ہزاروں لاکھوں باریاں ملی، وزیر اعظم آتے رہے جاتے رہے، صدر آئے ملک کے۔ کوئی تو چاہتا ہوگا کہ پاکستان ترقی کرے۔ کیا سب یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ترقی نہ کرے، عوام کو ان کا حق ملے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا 75 سالوں میں کوئی ایک بھی نیک آدمی اس ملک میں پیدا نہیں ہوا اور وزیر نہیں بنا؟ اصل میں پاکستان کی ناکامی اور وزراء کی ناکامی کی وجہ یہ افسر شاہی ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو انگریزوں کے زمانے سے سسٹم چلا رہا ہے، سسٹم، افسر شاہی کا سسٹم، یہ وہ سوچ ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جس نے برطانوی راج میں ان انگریزوں نے ہندوستانیوں کے دل پہ سب سے بڑا زخم یہی لگایا۔ وہ تھا ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ۔ بڑے بڑے سرکاری دفتروں کے باہر نا، کلبس کے باہر انگریز افسر جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ بورڈ لگاتے تھے جس کا مطلب ہوتا تھا کتے اور ہندوستانی کا داخلہ منع ہے۔ یہ صرف ایک بورڈ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ ہمارے نزدیک تمہاری حیثیت ایک کتے جیسے۔ انگریز اشرافیہ اور بیوروکریسی نے ہر برصغیر کے لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ایک کمتری بٹھا دی تھی کہ تم ہمارے برابر ہی نہیں ہو دوست، تم ایک کتے کی طرح ہمارے غلام ہو، ہمارا حکم بجا لاؤ اور غلامی کرو۔ بڑے بڑے محلوں جیسے سرکاری دفتر بنائے جاتے تھے، جاہو جلال، افسر شاہی، نوکر چاکر، گاڑیاں، اور ان دفتروں میں عام آدمی کا داخلہ ممنوع ہوتا تھا اور اس میں لکھا ہوتا تھا کہ ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ۔ بڑی بورڈ لگا دیتے اس کو۔ یار دیکھو اس وقت کے تو غیرت مند لوگوں کو اور باشعور لوگوں کو جو ہے نا بہت تکلیف ہے۔ 1911 سے سرکاری کلبوں کے باہر، ایسے سرکاری دفتروں کے باہر احتجاج شروع ہو گئے۔ ادیبوں، شاعروں، صحافیوں نے قلم کو اپنا ہتھیار بنایا اور لوگوں کو اس افسر شاہی کی ذلت سے باہر نکالا۔ مگر آج وہی افسر شاہی راج کر رہی ہے پاکستان۔ میں نے بتایا نا شروع میں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 75-76 سالوں میں کوئی ایک نیک دل وزیر اعظم، کوئی ایک نیک دل وزیر نہ آیا ہو پاکستان میں، جس نے لوگوں کی بھلائی نہ چاہیے ہو، پاکستان کا بھلا نہ چاہے ہو۔ ایسا نہیں دوست، وزیر ناکام نہیں ہے، وزیر بیچارے غلام لاچار ہے اس کرپٹ بیوروکریسی کے سامنے۔ یہ وہ طاقتور نیٹ ورک ہے دوستوں جس نے آج بھی پاکستان کو نا غلام بنایا ہوا۔ انگریز چلے گئے، وزیر بدلتے گئے، مگر افسر شاہی کی سوچ چھوڑ دی۔ حکومتیں بدلتی ہیں مگر یہ نیٹ ورک اور یہ سوچ نہیں بدلتا، یہ اور طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک امتحان پاس کر کے آ کے نا میرا مستقبل نہیں طے کر سکتا، وہ میرے مستقبل کے فیصلے نہیں کر سکتا اور ہمیں بے بس نہیں کر سکتا۔ سول کنگ اپنے آپ کو کہہ کے ہماری تذلیل نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے شاہی افسروں جیسے محل جیسے دفتر بنا کے آج بھی ان کے اوپر جو ہے نا لاشعوری طور پر یہی لکھا ہوا ہے، ڈاگز اینڈ نان بیوروکریٹس آر ناٹ الاؤڈ۔ ان کے کرپشن کے کارناموں سے نا ہماری تاریخ خون کی سیاہی سے لکھی گئی۔ یہی وہ سوچ ہے، وہی ناسور ہے جو پالیسیاں بناتی ہے، جو 1-2 لاکھ کی مشین کو 200 کروڑ روپے کا کر کے بیچتی ہے، سسٹم سے گزارتی ہے اس کو، اس سسٹم سے، اور وہ 1-2 کروڑ کی مشین ہے کئی 100 کروڑ کی ہو جاتی ہے۔ ہر ٹھیکہ، ہر کام اپنے دوست کو، اپنے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، اور وزراء آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں۔ یہ افسر شاہی ہمیشہ رہتے ہیں، یہ اپنی مدت ملازمت پوری کرتے ہیں، اور جب تک یہ پوری کرتے ہیں اس وقت تک ان کی بیلجیم میں، برازیل میں، امریکہ میں، کینیڈا میں جائیدادیں بن رہی ہوتی ہیں۔ اربوں کھربوں ڈالرز جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ غریب کے لیے کبھی کوئی پالیسی نہیں بنانی۔
کمزور کے لیے، پاکستان کے عام عوام کے لیے انہوں نے کبھی کچھ نہیں سوچنا، کیونکہ ایک دفعہ جب ان کو کرسی مل جاتی ہے نا، تو چاہے وہ سرکاری دفتر میں کام کرنے والا کلرک ہو 8 گریڈ کا 7 گریڈ کا، وہ بھی ایک خود میں افسر ہوتا ہے بائی دا وے، یا پھر ایک 20-22 گریڈ کا افسر، ان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو وزیر ناکام نہیں ہوتے، وہ لاچار ہوتے اس کرپٹ سسٹم کے آگے، اس افسر شاہی کے آگے۔ آپ افسر شاہی کو لگام ڈال دیں، ان کو کرپشن کرنے سے روک دیں، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لگا دیں، ہر وزیر کامیاب ہو جائے گا، ہر وزیر اعظم کامیاب ہو جائے گا، ہر حکومت کی بنائی ہوئی پالیسی کامیاب ہو جائے گی جو عام آدمی کے لیے بنے گی، اور لوگوں تک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا، ہر فائدہ لوگوں تک پہنچے گا۔ آج کو سوچے نا کہ ایک 5 کروڑ کی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ نکلتی ہے اور جا کے بکتی ہے 50 کروڑ روپے کی، تو لوگوں تک کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ جن چیزوں کی کوانٹٹی 1000 ہوتی ہے، وہ لوگوں تک پہنچتے ہوئے 2 یا 3 رہ جاتی ہے، تو پھر وہ لوگوں کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ اس افسر شاہی کو لگام ڈالیں، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، آپ دیکھیں کتنی آسانی سے آپ کے ملک کے تمام وزیر کامیاب ہو جائیں گے، تمام وزراء اعظم کامیاب ہو جائیں گے، اور ملک کے اندر عام آدمی تک ہر فیسلٹی پہنچے گی۔